بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ محترم سامعین حاضرین، نماز کی کیفیت اور ادائیگی آج کا یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے خطبے میں تلاوت قرآن پاک کی آیت مبارکہ، فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، ہر مومن مسلمان پر مقررہ وقت پر پڑھنا یہ فرض ہے، پانچوں نمازیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض کی، جو لوح محفوظ میں ثواب میں 50 نمازیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرو جس وقت تمہیں شام ہو، یعنی نماز مغرب و عشاء۔ اس آیت مبارکہ میں 5 نمازوں کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور فرمایا جس وقت صبح ہو یعنی نماز فجر، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور پچھلے پہر کو یعنی کہ نماز عصر ادا کرو، اور جب تمہیں دن ڈلے یعنی کہ نماز ظہر۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح کرو آفتاب ڈلنے سے پہلے یعنی فجر، اور آفتاب کے ڈوبنے سے پہلے یعنی ظہر عصر، اور رات کے کچھ وقت میں عشاء، اور تسبیح کرو دن کے کناروں میں یعنی فجر و مغرب کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ محترم سامعین، امت کو تحفہ یہ ملی ہے نماز، 5 نمازوں کا تحفہ۔ شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عنایت فرمایا۔ 8 مارچ سن 620 کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال 4 ماہ 19 دن کی عمر مبارک میں امت محمدیہ کو یہ نصیب ہوا تحفہ، جس کی اگلی ہی صبح سیدنا جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات پنجگانہ بتانے اترے۔ چونکہ شروع میں اذان نہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ پکارو الصلاۃ جامعہ۔ یہ سن کر صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے نماز ظہر کی امامت کروائی۔ یہ اسلام میں پہلی باجماعت نماز تھی، اور پہلی اذان یوں سیدنا جبریل علیہ السلام مسلسل 2 دن حاضر خدمت ہوتے رہے۔ پہلے دن تمام نمازیں ان کے ابتدائی اوقات میں پڑھائی، اور دوسرے دن آخری اوقات میں پڑھائی، یعنی کہ جب وقت شروع ہوتا ہے نمازوں کا، پہلے دن اس وقت میں نمازیں پڑھائیں، اور دوسرے دن جب وقت ختم ہوتا ہے، ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ نمازیں جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے ادا کی۔ پہلے دن تمام نمازیں ان کی ابتدائی اوقات میں پڑھی، اور دوسرے دن آخری اوقات میں پڑھائی۔ اس کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوقات نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کرام کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے اصل اوقات نماز ان دونوں کے درمیان ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اپنی پیاری امت کو اوقات نماز سمجھانے کے لیے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی اول و آخر وقت میں نماز پڑھائی۔
اور نماز پڑھا کر ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، ان دونوں اوقات کے درمیان تمہاری نماز کا وقت ہے۔